صرف کلمہ طیبہ کا پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ کلمہ طیبہ کو علم کی روشنی میں پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی اس حالت میں مرتا ہے، جس آدمی کی وفات اس حالت میں ہوتی ہے کہ اسے اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ایسا آدمی آخرت میں جنت میں جائے گا۔ جن کے پاس شریعت کا گہرا علم نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کو لوگ اپنا امام سمجھ لیں گے، اپنا معلم سمجھ لیں گے اور ان سے علم حاصل کرنے لگیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو یہ جاہل اور نادان قسم کے لوگ جب لوگوں کی لیڈری کریں گے، جب لوگوں کی رہنمائی کریں گے، لوگ ان سے آ کر مسائل کے بارے میں پوچھیں گے، لوگ ان سے علم کے بارے میں پوچھیں گے، تو یہ لوگ بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دیں گے، علم کے بغیر لوگوں کو فتویٰ دیں گے۔ اس طریقے سے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ انسان کی شرمگاہ کی حفاظت بھی ہوتی ہے شادی کے ذریعے سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کو حکم دیا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، کہ تم میں سے جو شادی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے، ایسے لوگوں کو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ روزے انسان کو شہوتوں سے، بری خواہشات سے، بری چیزوں سے روکتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وقال تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم وشاب نشأ في عبادة الله۔ معزز بزرگان کرامی، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، کہ آج کی اس نشست میں جس موضوع اور جس ٹاپک کے تحت مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں، وہ موضوع ہے نوجوانی اور اسلام۔ یہ موضوع اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس ناحیے سے کہ اس موضوع کے ذریعے ہمیں اور آپ کو یہ جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ نوجوانی اسلام کے اندر کیا مقام رکھتی ہے، اور ایک نوجوان کو اسلام کے اندر کیسی زندگی گزارنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور ایک نوجوان کس طریقے سے اپنی نوجوانی کو مفید بنا سکتا ہے، کارآمد بنا سکتا ہے۔ ان چیزوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح کہنے، صحیح سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حضرات،
جوانی کا جو مرحلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، یہ جوانی کا مرحلہ بڑا اہم مرحلہ ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بنیادی طور پر انسان کی زندگی کو 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے آپ حضرات کے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کرتا ہے۔ جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو انسان کمزور ہوتا ہے، انسان کی حالت کمزور ہوتی ہے، جو بچپن کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا جو کمزوری کا مرحلہ ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے مرحلے سے گزرنے کے بعد یہ بچپن کا مرحلہ جب انسان گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے قوت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے توانائی عطا کی۔ یہ جو طاقت اور قوت کا مرحلہ ہے، یہی وہ مرحلہ ہے جسے ہم نوجوانی کا مرحلہ کہتے ہیں، جو نوجوانی کا مرحلہ ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر اس طاقت اور قوت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد، جوانی کے مرحلے سے گزرنے کے بعد انسان کو پھر کمزوری لاحق ہوتی ہے اور انسان بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ 3 مراحل قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، جن 3 مراحل سے انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہے۔ یہ 3 مراحل کے اندر جوانی کا جو مرحلہ ہے، جوانی کی جو عمر انسان کو حاصل ہوتی ہے، یہ بڑا اہم مرحلہ ہے انسان کا۔ یہ ایسا مرحلہ ہے کہ اسی مرحلے کے اندر انسان کے اندر قوت ارادہ ہوتی ہے، انسان کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، انسان کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، انسان کے اندر ہمت ہوتی ہے، انسان جسمانی طور پر بھی طاقتور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور انسان ارادے کے طور پر، انسان عزم و ارادے کے اعتبار سے بھی اس کا عزم، اس کا ارادہ بڑا پختہ ہوتا ہے اسی مرحلے کے اندر۔ اور نوجوان کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی سوسائٹی کے اندر اپنا ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور معاشرے کے اندر نوجوانوں کی حیثیت ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتی ہے، اور ایک نوجوان اگر چاہے تو اپنے معاشرے کو سدھار سکتا ہے، اپنے معاشرے کے اندر انقلاب لا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر نوجوانوں کے جن واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان میں سے ایک واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جن کے نام سے سورۃ الکہف کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک مکمل سورت اتاری ہے، ایک مکمل سورت نازل کی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن اہم موضوعات کا تذکرہ کیا ہے، ان میں اصحاب الکہف کا واقعہ، غار والوں کا واقعہ ایک اہم واقعہ ہے جو اس سورت کے اندر بتایا گیا۔ یہ غار والے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کرواتے ہوئے ان کی جس صفت کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا ہے، اور ان کی جس صفت کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہ غار والے دراصل نوجوانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی،
جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں مزید ترقی پیدا کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیا۔ یہ غار والوں کا واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ نوجوان جی رہے تھے، زندگی گزار رہے تھے، اس زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام دقیانوس بتایا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ اپنی رعایا کو شرک اور بت پرستی پر ابھارتا تھا، شرک اور بت پرستی کے اوپر مجبور کیا کرتا تھا، اور لوگ اس بادشاہ کے دباؤ میں آ کر، اس بادشاہ کی سختی کی وجہ سے لوگ شرک کیا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مگر یہ چند نوجوانوں کی جماعت تھی جنہوں نے رب کی توحید کو پہچانا، جنہوں نے شرک کی قباحت کو پہچانا، اور اس ظالم بادشاہ کے سامنے انہوں نے ڈٹ کر ہمت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کو رکھا، اور بت پرستی سے انہوں نے انکار کر دیا، شرک سے انہوں نے انکار کر دیا، اور اس بادشاہ کے سامنے انہوں نے دعوت حق کو رکھا۔ جب بعد میں وہ بادشاہ ان کے پیچھے لگ گیا، ان کو سزا دینے کے لیے ان کے پیچھے لگ گیا، تو یہ غار والے چند نوجوان ایک پہاڑ کے اندر جا کر غار میں چھپ جاتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں ایک طویل مدت تک صلح دیتا ہے۔ 309 سال کی مدت تک ان غار والوں پر اللہ تعالیٰ نیند طاری کر دیتا ہے۔ یہ مختصر سا واقعہ ہے اصحاب کہف کا، جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مشرکانہ ماحول کے اندر، مشرکانہ آب و ہوا کے اندر، مشرکانہ فضا کے اندر دعوت توحید کو جنہوں نے سمجھا وہ نوجوان ہی تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ نوجوانوں کے اندر قبول حق کا جذبہ زیادہ ہوا کرتا ہے، نوجوانوں کے اندر حق بات کو قبول کرنے کا مادہ اور جذبہ بوڑھوں اور بزرگوں کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے کہ بوڑھے اور بزرگ حضرات یہ اپنے قدیم دین کے اوپر رہتے ہیں، قدیم رسم و رواج کے اندر جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا راہ راست پر آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے بنسبت نوجوانوں کے، جن کے اندر حق کو سننے کا، حق کو قبول کرنے کا مادہ ہوا کرتا ہے، جذبہ ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سب سے پہلے جن صحابہ نے قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جن صحابہ نے پہل ایمان لایا تھا، ان میں سے کثیر تعداد ہمیں نوجوانوں ہی کی ملتی ہے۔ تو یہ نوجوانی کا مرحلہ ہے جو انسان کے اندر جوش پیدا کرتا ہے، جو انسان کے اندر عزم و ارادہ پیدا کرتا ہے، اور یہ نوجوان اپنے معاشرے کے اندر اپنا اثر دکھا سکتے ہیں، یہ معاشرے کو ایک الگ رخ پر لے جا سکتے ہیں، معاشرے کے اندر دینی فضا قائم کر سکتے ہیں۔ معزز حضرات، نوجوان اگر معاشرے کے اندر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، نوجوان اگر اپنے معاشرے کو صحیح رخ پر لے جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان پہلے خود اسلامی احکام کے مطابق چلے، نوجوان پہلے خود اپنے اندر ایسی طاقت پیدا کرے، ایسی صلاحیت پیدا کرے جس کے ذریعے سے وہ خود کی بھی اصلاح کر سکے اور اپنے معاشرے کی اور اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کی اصلاح کر سکے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتوں کی طرف نشاندہی کروں گا، کچھ چیزوں کی طرف نشاندہی کروں گا جو ایک نوجوان کے لیے ضروری ہیں اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر، ان چیزوں کو اپناتے ہوئے ایک نوجوان ایک مثالی نوجوان کی طرح زندگی گزار سکتا ہے، ایک نوجوان دوسروں کے لیے آئیڈیل بن سکتا ہے، نمونہ بن سکتا ہے۔ کچھ باتیں مختصر طور پر میں آپ حضرات کے سامنے
رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معزز حضرات، نوجوانوں کے لیے سب سے اہم ضرورت، سب سے سخت ضرورت جو عصر حاضر میں محسوس کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان علم دین کی طرف مائل ہوں، نوجوان دینی علم حاصل کریں، نوجوان دینی معلومات اپنے اندر پیدا کریں اور دینی معلومات کا اضافہ کریں۔ معزز حضرات، ہماری شریعت کے اندر علم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اس پر مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر علم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور ایک آدمی دین پر چلتا ہے، ایک آدمی دین کے مطابق عمل کرتا ہے، اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے، عمل سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا علم حاصل کرے۔ انسان علم کی بنیاد پر شریعت کے اوپر عمل کرے، انسان علم اور آگہی کی بنیاد پر شریعت کے اوپر عمل کرے، یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے نبی آپ پہلے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیجئے، آپ پہلے اس بات کو جانیں، اس بات کا علم حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور آپ اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، مومنوں کی معافی چاہیں اور مومنات کی معافی چاہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو عمل علم کی روشنی میں ہوتا ہے، جو عمل علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہی عمل حقیقت میں مفید عمل ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس بات کو بتایا ہے کہ انسان کے لیے، انسان کی اخروی نجات کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے کلمہ طیبہ کا پڑھنا ضروری ہے، مگر صرف کلمہ طیبہ کا پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ کلمہ طیبہ کو علم کی روشنی میں پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی اس حالت میں مرتا ہے، جس آدمی کی وفات اس حالت میں ہوتی ہے کہ اسے اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ایسا آدمی آخرت میں جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر علم کی شرط لگائی ہے کہ انسان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرے، شریعت کا علم حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، اسلام کا علم حاصل کرے۔ اور دین کا علم حاصل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ دین کا جو بنیادی علم ہے، شریعت کی جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی معلومات ہیں، ان معلومات کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، فرض عین ہے۔ شریعت کی بنیادی چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، فرض عین ہے۔ رہا شریعت کا تفصیلی علم، شریعت کا گہرا علم، شریعت کی باریکیوں کا علم، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر معاشرے کے کچھ لوگ، کچھ علماء اگر اس علم کو حاصل کر لیتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ اسی لیے جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے حصول علم کے لیے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے بہت محنت کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس علم کے پیچھے اپنا وقت لگایا ہے، اپنی محنت لگائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ احادیث میں اس طریقے سے ہمیں ملتا ہے کہ حضرت مالک بن حویرث یہ مدینے کے صحابی نہیں تھے، مدینے سے دور کسی اور جگہ رہا کرتے تھے، کسی اور مقام میں رہا کرتے تھے۔ یہ حضرت مالک اور ان کے ساتھ تقریباً 20 نوجوانوں کی جماعت 20 نوجوانوں کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، دین حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ لوگ 20 دن تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارتے ہیں، دینی علم حاصل کرتے ہیں، اور 20 دن کے بعد ان لوگوں کو اپنے گھر والوں کی طرف جانے کا دل کرتا ہے۔ ان لوگوں کے دل اپنے گھر والوں کی طرف جانے کے لیے مائل ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی دلی کیفیت کو پہچاننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے اپنے گھر جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو علم تم لوگوں نے میری خدمت میں رہ کر سیکھا ہے، جو معلومات تم لوگوں نے میری خدمت میں رہ کر حاصل کی ہیں، ان معلومات کو تم لوگ اپنے گھر جاؤ گے، اپنے مقام میں جاؤ گے تو وہاں کے لوگوں کو یہ دین سکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نماز کے کچھ مسائل سکھائے تھے، نماز کی کچھ تعلیمات ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں، اور ان تعلیمات کو اپنے قبیلے میں، اپنے گاؤں میں اور اپنی بستی میں عام کرنے کی انہیں تعلیم دی۔ معزز حضرات، اس حدیث کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس حدیث کے اندر جو نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے وہ دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نوجوان تھے جو دین سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج کے نوجوان بھی دینی علم حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت لگائیں، اپنی محنت لگائیں، اور اس دین کے مطابق علم کی روشنی میں عمل کریں۔ معزز حضرات، جب علم حاصل کرنے کی بات آئی ہے، جب حصول علم کی بات آئی ہے، تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی رکھتا چلوں کہ جس طریقے سے علم حاصل کرنا ضروری ہے، جس طریقے سے شریعت کا علم حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ انسان صحیح علم حاصل کرے، صحیح علماء سے حاصل کرے، صحیح علم حاصل کرے اور صحیح علماء سے حاصل کرے، یہ ضروری ہے۔ آج کل الحمدللہ نوجوانوں کی ایک جماعت دینی علم کی طرف مائل نظر آتی ہے۔ نوجوان دینی علم حاصل کرنے کا جذبہ اور تڑپ اپنے اندر رکھتے ہیں، مگر اس جذبے کے ساتھ، اس تڑپ کے ساتھ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے نوجوان یہ نہیں جانتے ہیں کہ شریعت کا علم کیسے حاصل کیا جائے، شریعت کا علم کن لوگوں سے حاصل کیا جائے۔ اس چیز سے بہت سارے نوجوان ناواقف ہیں، اور نوجوانوں کا یہ طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ انٹرنیٹ ہمارے پاس موجود ہے، واٹس اپ ہمارے پاس موجود ہے، اور سوشل میڈیا ہمارے پاس موجود ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، تو ہم گھر بیٹھے اپنے موبائل کے ذریعے سے دینی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ رجحان نوجوانوں کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے کہ اب ہمیں کسی کے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کے سامنے جا کر علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم گھر بیٹھے اپنے موبائل سے، اپنے کمپیوٹر سے دینی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ معزز حضرات، بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو آلات موبائل اور انٹرنیٹ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کا استعمال کرنا چاہیے، دینی علم کے حصول کے لیے اس نعمت کو استعمال کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کے ذریعے سے ہم دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، مگر صرف یہی چیزیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں، صرف موبائل اور انٹرنیٹ ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارا تعلق علماء سے ہونا چاہیے، ہمارا تعلق دین کا گہرا علم حاصل
جانتے ہیں شریعت کے مسائل کو، یہ جانتے ہیں شریعت کی باریکیوں کو، ہم صرف انٹرنیٹ پر اپنا اعتماد رکھیں، ہم صرف موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا دین حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بہت بڑی خطا کر رہے ہیں، ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ہمارا دین اتنا آسان نہیں ہے، ہمارا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ ہم صرف انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم دین کا علم حاصل کر سکیں۔ علماء سے جب تک ہمارا تعلق نہیں ہوگا، علماء سے جب تک ہم دین نہیں سیکھیں گے، ہمارا صحیح علم حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ معزز حضرات، علماء لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث، علماء لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہیں۔ جب تک اس روئے زمین کے اندر علماء ہیں، لوگوں کے اندر خیر ہوگا، لوگوں کے اندر بھلائی ہوگی، اور جب علماء اس سرزمین سے اٹھ جائیں گے، علماء جب ختم ہو جائیں گے، تو خیر اس سرزمین کے اندر ختم ہو جائے گا، اچھائی اس سرزمین کے اندر کم ہو کے رہ جائے گی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تعالی لوگوں کے سینوں سے علم چھین کر علم کو نہیں ختم کرے گا۔ جو اہل علم اس دنیا میں بستے ہیں، اس سرزمین پر رہتے ہیں، ان اہل علم کے سینوں سے اللہ تعالیٰ علم نہیں چھین لے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو کیسے ختم کرے گا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین سے علم کا خاتمہ ایسے کرے گا کہ اس زمین کے اندر، اس معاشرے کے اندر علماء کم ہوتے جائیں گے، علماء وفات پاتے جائیں گے، علماء کی تعداد کم ہو جائے گی، علماء ختم ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے اس سرزمین کے اندر علم کا خاتمہ ہو جائے گا، علم کم ہو جائے گا۔ جب علماء ختم ہو جائیں گے تو تب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتایا، جب اس سرزمین کے اندر اللہ تعالیٰ کسی بھی صحیح عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ لوگ جاہل اور ان پڑھ قسم کے لوگوں کو اپنا سردار، اپنا رئیس، اپنا امام اور اپنا پیشوا سمجھ لیں گے، اپنا لیڈر سمجھ لیں گے۔ جن کے پاس علم نہیں ہوگا، جن کے پاس شریعت کا گہرا علم نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کو لوگ اپنا امام سمجھ لیں گے، اپنا معلم سمجھ لیں گے اور ان سے علم حاصل کرنے لگیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو یہ جاہل اور نادان قسم کے لوگ جب لوگوں کی لیڈری کریں گے، جب لوگوں کی رہنمائی کریں گے، لوگ ان سے آ کر مسائل کے بارے میں پوچھیں گے، لوگ ان سے علم کے بارے میں پوچھیں گے، تو یہ لوگ بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دیں گے، علم کے بغیر لوگوں کو فتویٰ دیں گے۔ اس طریقے سے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ تو اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر علماء کا وجود یہ خیر و برکت کا باعث ہے، یہ ہدایت کا باعث ہے، یہ بھلائی کا باعث ہے۔ اس لیے علماء کے جانے سے پہلے، علماء ختم ہونے سے پہلے علماء سے دین حاصل کرو، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کرو اور علماء کی سرپرستی میں دین حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ آج کے نوجوان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، یہ آج کے نوجوانوں کے لیے ایک اہم ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل ہمارے لیے اہم ہیں، ان سے ہم دین حاصل کر سکتے ہیں، مگر اس موبائل سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو۔ اس کے اندر اچھائی بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر صحیح معلومات بھی ہو سکتی ہیں، غلط معلومات بھی ہو سکتی ہیں۔ جب تک ہم ایک عالم سے رہنمائی نہ لیں، ہم یہ سمجھ نہیں سکیں گے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، صحیح علم کیا ہے، غلط علم کیا ہے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے ویب سائٹس، بہت ساری ایسی چیزیں انٹرنیٹ کے اندر موجود ہیں جو باطل اور گمراہ فرقوں کی جانب سے رکھی گئی ہیں، شیعہ اور باطنہ فرقوں کے ذریعے سے رکھی گئی ہیں۔ اگر ایک نوجوان کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ اسی کو دین سمجھے گا، یہ اسی کو شریعت سمجھے گا اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے جب علم کی بات آئی ہے تو ہم
علم حاصل کرنے کا صحیح طریقہ اپنائیں، علم کو ویسے حاصل کریں جیسا حاصل کرنا چاہیے، اور صحیح علم کی روشنی میں ہم شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ معزز حضرات، جب ایک نوجوان شریعت کا علم حاصل کرتا ہے، جب ایک نوجوان شریعت کا مطلوبہ علم حاصل کرتا ہے، تو نوجوان کے لیے دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ میدان عمل میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، عبادت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ نوجوانی کے مرحلے میں جو عمل کیا جاتا ہے، نوجوانی کے مرحلے میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو چاہتا ہے۔ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہی ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ قیامت کے دن یہ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں جگہ حاصل کریں گے، جگہ پائیں گے۔ ان میں سے ایک صنف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے، ایک ایسا نوجوان جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے ہوتا ہے، جس کا تعلق عبادت سے ہوتا ہے، جس کا تعلق قرآن مجید سے ہوتا ہے، جس کا تعلق حدیث رسول سے ہوتا ہے، ایسا نوجوان قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ تو نوجوانوں کی عبادت کو سراہا گیا، نوجوانی کی عبادت کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ نوجوانی کا تذکرہ اس حدیث کے اندر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا گیا کہ نوجوانی کا مرحلہ ایسا مرحلہ ہے جو انسان کو شہوتوں کی طرف دعوت دیتا ہے، جو انسان کو خواہشات کی طرف دعوت دیتا ہے، جو انسان کو رنگینیوں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دبا کر، ان تمام چیزوں پر غلبہ حاصل کر کے، ان تمام چیزوں پر کنٹرول حاصل کر کے جو نوجوان عبادت کرتا ہے، تو یہ بڑی جگر گردے کی بات ہے۔ اسی لیے اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوان کا تذکرہ کیا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے، جو اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں گزارتا ہے۔ تو نوجوانوں کو یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائیں، وہ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ مساجد میں گزاریں، وہ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ علماء کی سرپرستی میں گزاریں، علماء کے ساتھ رہ کر گزاریں، علماء سے علم سیکھتے ہوئے گزاریں۔ یہ نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے، نوجوانوں کے لیے یہ چیز بہت ہی اہم ہے۔ معزز حضرات، اسی طریقے سے نوجوانوں کے لیے اہم چیز جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ ایک حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوجوان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، نوجوان کیسے زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ سے مروی ہے، ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، بڑی ہی جامع حدیث ہے، بڑی ہی اصولی حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصولی باتیں بتائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، وہ حدیث ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ حضرت معاذ کو آپ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے معاذ، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو، تقوی شعار زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی رہو، چاہے تم لوگوں کے درمیان رہو، چاہے تم تنہائی کے اندر رہو، تم جس مرحلے میں بھی رہو اور جس گھڑی میں بھی رہو، اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو،
تقوا شعار زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ تقوا آج کے نوجوان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ تقوا شعار زندگی گزارنا آج کے اس معاشرے میں، آج کے اس ماحول میں ایک نوجوان کے لیے بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو یاد رکھیں۔ تقوا شعار زندگی گزارنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ تم جہاں کہیں رہو، جس حالت میں رہو، تقوا شعار زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ تقوا ہماری زندگی کے لیے اہم ہے۔ یہ تقوا ایسی وصیت ہے، ایسی تاکید ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کو کی ہے، اگلے والوں کو بھی اور پچھلے والوں کو بھی۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے تم سے پہلے اور تم لوگوں کو بھی ہم نے یہی تاکید کی ہے، ہم نے یہی وصیت کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ تو معزز حضرات، یہ تقوی جس کا تذکرہ اس حدیث کے اندر کیا گیا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور علماء نے اس حدیث کے اندر، اس حدیث کی شرح میں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 3 اہم باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی اہم بات اللہ کے نبی نے یہ بتائی ہے کہ ایک بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ایک بندے کا معاملہ، ایک بندے کا سلوک اپنے رب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ اس حدیث کے اندر کیا گیا کہ اپنے رب کے ساتھ تقوی شعار زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اور دوسری اہم بات اس حدیث کے اندر جو بتائی گئی کہ انسان کا تعامل اور انسان کا سلوک اس کے اپنے نفس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، جو دوسری بات اس حدیث کے اندر بتائی گئی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس گناہ کے فوراً بعد، اس غلطی کے فوراً بعد اچھائی کر لیا کرو، نیکی کر لیا کرو۔ یہ نیکی اس گناہ کو، اس برائی کو اور اس غلطی کو ختم کر دیتی ہے۔ اس جملے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ انسان کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ، انسان کا سلوک اپنے نفس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر کبھی غلطی ہو گئی، اگر کوئی گناہ انسان سے سرزد ہو گیا تو فوراً انسان نیکی کی طرف آمادہ ہو جائے، فوراً انسان اچھائی کر لیا کرے، اور اس کا فائدہ یہ بتایا گیا کہ اچھائی اس برائی کے اثر کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بتایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ حسنات یعنی نیکیاں سیئات کو، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو گناہ کا ہونا یہ انسان کا فطری تقاضا ہے، مگر اس گناہ سے باہر ہونے کا راستہ اور طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ گناہ کے بعد نیکی کیا کرو۔ جو صغیرہ گناہ تم سے سرزد ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ تم کرتے ہو، ان گناہوں سے باہر آنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ تم گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو۔ علامہ ابن ملقن اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ آدمی بڑا ہی عاجز ہے، بڑا ہی لاچار ہے، جو گناہ کرنے کے بعد ایک نیکی بھی نہیں کر سکتا۔ جو آدمی گناہ کرنے کے بعد کسی نیکی کے ذریعے سے اس گناہ کے اثر کو ختم نہ کر پائے، یہ بڑا ہی عاجز انسان ہے، بڑا ہی لاچار انسان ہے۔ تو گناہ کے بعد نیکی کرنا یہ ضروری ہے۔ اور تیسری اہم بات اس حدیث کے اندر جو بتائی اللہ کے نبی نے کہ انسان کا تعلق اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہو، انسان کا تعلق اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا ہو، انسان کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا ہو۔ وہ آخری جملہ ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اخلاق حسن کا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو، اچھے کردار کا معاملہ کرو، اچھے کیریکٹر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو۔ یہ تیسرا اہم اصول ہے جو اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ ایک مومن کو اپنے دوسرے اخوان کے ساتھ، اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، وہ اس تیسرے جملے کے اندر بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو معزز حضرات، یہ تینوں باتیں جو اس حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں، یہ تینوں کی تینوں باتیں آج کے نوجوانوں کے لیے ضروری ہیں۔ آج جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ ایک طرف
شہوات کا فتنہ ہے تو دوسری طرف شبہات کا فتنہ ہے۔ ایک طرف انسان کو ختم کر دینے والے ایسے خواہشات، ایسی رنگینیاں اور ایسی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں جو انسان کے دین کو ختم کر سکتی ہیں، تو دوسری طرف ایسی بدعات و خرافات بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہیں جو انسان کے دین کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہیں۔ تو اس معاشرے کے اندر ہمیں اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے، اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاص کر آج کل کے نوجوان جو ہیں، یہ نوجوان شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج نوجوانوں کے اندر شہوات کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج نوجوان دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج نوجوان عشق اور معاشقے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور آج کل کی خواتین بھی نعوذ باللہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ آج نوجوانوں کے اندر تقوا ختم ہوتا جا رہا ہے، آج نوجوانوں کے اندر اللہ کا ڈر ختم ہوتا جا رہا ہے، آج نوجوان شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، حدیث سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج کے اس معاشرے کے اندر اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نوجوانوں کا زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ معزز حضرات، اسی لیے احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو تقوی کی تاکید کی ہے، اور نوجوانوں کو ایسے امور کا، نوجوانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے راستے بتائے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو لوگ شادی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو شادی کر لینا چاہیے۔ شادی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، شادی کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ شادی کا فائدہ کیا ہوگا؟ شادی کرنے سے فائدہ انسان کو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ جب شادی کر لیتا ہے انسان تو انسان کی نگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، انسان کی نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، یہ انسان کی نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری چیز وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتا ہے، انسان کی شرمگاہ کی حفاظت بھی ہوتی ہے شادی کے ذریعے سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کو حکم دیا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، کہ تم میں سے جو شادی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے، ایسے لوگوں کو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ روزے انسان کو شہوتوں سے، بری خواہشات سے، بری چیزوں سے روکتے ہیں۔ تو معزز حضرات، اس حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو عفت پر، پاک دامنی پر ابھارا ہے۔ تو آج کے نوجوان کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کا نوجوان یہ سمجھنے لگا ہے کہ شریعت کے مطابق عمل کرنا، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ اصل میں ایک قسم کی پابندی ہے، یہ ایک قسم کا قید ہے جس میں قید کر کے رکھ دیا جاتا ہے انسان کو۔ معزز حضرات، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ قید نہیں ہے، یہ قید نہیں ہے بلکہ یہ آزادی ہی ہے۔ شریعت نے ہر انسان کو آزادی دی ہے، شریعت نے ہر انسان کو آزاد دائرہ دیا ہے، اس دائرے کے اندر انسان آزاد ہے۔ اسی لیے شرعی احکام کو قرآن مجید کے اندر حدود سے تعبیر کیا گیا ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان حدوں کے قریب نہ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان حدوں کو تجاوز نہ کرو۔ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا یہ انسان کے لیے قید کا باعث نہیں ہے بلکہ یہ آزاد زندگی ہے، یہ آزاد دائرے کار اسلام نے ہر انسان کو دیا ہے، اس دائرے کے اندر رہ کر انسان اپنی آزادانہ زندگی گزار سکتا ہے۔ اس دائرے کو پھلانگ کر، اس
حد بندی کو توڑ کر اگر کوئی اپنی آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ آزادی نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ تو آج کے نوجوانوں کو ضروری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ معزز حضرات، میں نے اپنے خطاب کے آغاز میں بتایا تھا کہ نوجوان اگر چاہیں، نوجوان اگر ارادہ کر لیں، عزم کر لیں تو وہ معاشرے کے اندر انقلاب لا سکتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر دینی فضا کو عام کر سکتے ہیں، وہ معاشرے کو دینی رنگ دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری مثالیں نوجوانوں کی ایسی ملتی ہیں جنہوں نے اس دعوتی کام کو اپنایا، جو دین کی دعوت کو اپنا کر دین کی دعوت کو لوگوں میں عام کیے، اور جن کے ابھرتے ہوئے نام تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان صحابی تھے جن کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کے ایک نوجوان صحابی تھے، نبی کے نوجوان ساتھی تھے۔ اس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک داعی کی حیثیت سے، ایک مبلغ کی حیثیت سے مدینہ کی طرف بھیجا، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داعیانہ جد و جہد، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داعیانہ کوششوں کی وجہ سے سارے مدینہ کے اندر اسلام کی روشنی پہنچی، مدینہ کے گھر گھر کے اندر اسلام کی دعوت پہنچی۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داعیانہ کردار تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کو یمن کے 2 علاقوں کے اندر بھیجا، دونوں صحابہ کو یمن کے 2 الگ الگ علاقوں کے اندر بھیجا، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا یہ پیغام دیتے ہوئے، دین کی دعوت کا پیغام دیتے ہوئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، اور آپ نے انہیں بتایا یسرا ولا تعسرا، کہ تم لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، لوگوں کے سامنے نرمی کے ساتھ دین کی دعوت رکھو، اور سختی کے ساتھ دین کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھو گے تو تمہاری دعوت کارگر نہ ہوگی۔ تو حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں سے یمن کے اندر اسلام پھیلا۔ اسی طریقے سے ہم سب جانتے ہیں کہ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو نجاشی کے دربار میں بھیجا گیا، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں جو پر اثر تقریر کی تھی، جو سپیچ حضرت جعفر نے اس وقت دی تھی، تو اس تقریر کے اثر سے، اس سپیچ کے اثر سے وہ نجاشی کا بہت بڑا دربار اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ تو معزز حضرات، یہ دعوت پھیلی۔ تو معزز حضرات، نوجوان علم حاصل کریں، خود کی اصلاح کریں، اور اس دین کے پیغام کو لوگوں تک عام کرنے کی کوشش کریں۔ نوجوانوں کے اندر یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، نوجوانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف لا سکتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر ایک انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ خود کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد دوسروں کو بھی شریعت کے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح اسلام کے مطابق، صحیح ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، و اشہد ان لا الہ الا انت، و استغفرک و اتوب الیک۔